ماں، آخر آپ کی بات سچ ہوئی۔ سچی محبت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ارگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سچی محبت جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جو ہر غرض سے پاک ہو، جو ہم کسی فائدے کے لیے نہ کریں، وہ محبت کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ وہ بڑھتی ہے اس قدر کہ ہم سے وہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کیا چیز ہوتی ہے نا یہ، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، ہم اپنی انا، اپنی ضد، اپنا غصہ سب کچھ دھواں ہوتا محسوس کرتے ہیں۔ محبت کے سامنے ان سب جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، یہ خاک معلوم ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے ماں، میں ہار گئی اس سے، اور اس بار میں ایک سکون میں ہوں، میں خوش ہوں۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھتی ہوں تو میری روح جھوم اٹھتی ہے۔ وہ مسکراہٹ، وہ سکون، وہ خوشی اس کے قریب میری وجہ سے ہے، تو پھر میں کیسے اسے تکلیف دے سکتی ہوں؟ میں نادانی کرتی ہوں۔ ہاں، میں جانتی ہوں میں نادان ہوں، نہ سمجھ ہوں۔ میں اس پیارے شخص کو نہ جانے کتنی تکلیف پہنچاتی ہوں۔ میں شرمندہ ہوں ماں، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتی، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے اس کے لیے مجھے ساری زندگی بھی اس کے سامنے ہارنا ہی کیوں نہ پڑے، میں خوشی سے جھکوں گی۔ جانتی ہیں کیوں؟ ارگل نے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ ایک سچا مرد ہے، جو جانتا ہے محبت کرنا، عزت کرنا، پیار و ناز سے رکھنا۔ وہ جانتا ہے کہاں خود پر ضبط کرنا ہے، کہاں خود کو جھکا دینا ہے۔ وہ میرے سامنے خود کو کھڑا نہیں کرتا ماں، وہ جھک جاتا ہے۔ سلطان جھک جاتا ہے میرے روبرو۔ آپ کبھی سوچ سکتی ہیں؟ ارگل نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ایک سچا مرد ہے، اور مجھے فخر ہے اپنی محبت پر، اور میں اسے ایک نارمل انسان بناؤں گی، رب کے قریب، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، مگر اس کے قریب رہ کر، یوں دور رہ کر نہیں۔ سلطان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانس بھری۔ وہ پرسکون ہوا۔ ارگل نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے رشک بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم ایک سمجھدار اور اعلیٰ ظرف لڑکی ہو، تم محبت کرنا اور اسے نبھانا جانتی ہو۔ میری دعا ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے میری بیٹی۔ اس کے ارگل کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تقریباً شام کے وقت وہ اس چھوٹی سی شاپ سے نکلی تھیں۔ وہ ڈرائیونگ کرتا اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ سامنے دیکھ کر ڈرائیو کریں۔ آہ ابدر، وہ ہنوز رہا۔ لگتا ہے آپ کا مجھ سمیت مرنے کا ارادہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ ساتھ میں مریں گے نا؟ وہ ہنسی۔ اب کہاں؟ میرے خیال سے گھر۔ اتنی جلدی؟ وہ مسکرائی، اور اس کے پیٹ سے ایک زوردار آواز بلند ہوئی۔ عشا نے ایک دم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ ہنسا۔ چلو اس کی بک بک کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس دی۔ چلیں ایک جگہ چلتے ہیں۔ کون سی جگہ؟ وہ استقلال اسٹریٹ پر ہے۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کی ڈائریکشن کے مطابق ایک چھوٹے سے ہوٹل کے باہر آ رکا، جہاں بڑے بڑے سرخ الفاظ میں لکھا تھا کونک کباب۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ وہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی کچھ فاصلے پر لگی سیڑھیاں، جو نچلے ایریے سے ہوتی ہوئی چھت تک جاتی تھیں، ان کے قریبی ایک ٹیبل پر وہ اس کے روبرو بیٹھی ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی، اور وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ کافی اچھی جگہ ہے نا؟
وہ کھانا کھاتی ہوئی ایک نگاہ بائی چانس اس پر دوڑا گئی۔ وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھے، تھوڑی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے اسے نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ کچھ پل کے لیے رکی۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ بھوک نہیں، وہ لب دباتی نگاہیں چرا گئی۔ وہ بہت گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑتی ان رخساروں کو گلابی کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ خاموش تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں ابدر۔ وہ ایک نگاہ چاروں طرف دوڑا گئی۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے میری بیوی کو یوں دیکھنے پر یہاں کسی کو بھی کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ آزاد کیے اور وہ انہیں تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ عشا نے ایک پل میں اس سے ہاتھ چھڑاتے آس پاس دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ بہت تڑپاتی ہو تم مجھے، آئی سویئر۔ وہ گردن جھکا گئی، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ تھے۔ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں نے کب ایسا کیا؟ ہاں، جتنا آپ مجھ سے دور رہتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں… وہ رکی۔ تمہیں قریب کیا اپنے۔ کیوں؟ تم پاگل یہ تک نہیں سمجھ پائی؟ کبھی کبھی سمجھنے سے سننا بہتر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں، ضروری ہے ابدر۔ یہ ایک واحد احساس ہے جس کا اظہار ہی ہمیں مکمل کرتا ہے۔ The further we run from it, the more it will dominate us۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ یہ محبت اس قدر شدید کیوں ہوتی ہے آخر؟ کوئی انسان ہمارے وجود پر اس قدر کیسے ڈومینیٹ ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرائی۔ اس کے لیے کچھ خاص انسانوں کو چنا جاتا ہے جو رب کو پیارے ہوں، کیونکہ اس جذبے میں تکلیفیں ہیں، آزمائشیں، تلخیاں، درد، ضبط اور اپنا آپ تلاشنا رقم کر دیا جاتا ہے۔ جنہیں میرا رب صراط مستقیم پر چلانا چاہے، ان کے دل میں محبت ڈالتا ہے اور وہ محبت اسے کندن بنا دیتی ہے۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ کیا یہ کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ اس کی ابتدا سے انتہا تک کیا بس تڑپنا ہی مقدر ہے؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ محبت، اس کی ابتدا؟ سلطان نے سوال کیا۔ برداشت، وہ مسکرا کر بولی۔ اور انتہا؟ جنون۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اختتام؟ وہ رکی۔ موت، عشا نے دھیرے سے کہا۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اور پھر کیا تب یہ ختم ہو جاتی ہے؟ وہ مسکرائی۔ جب ہم ان سب دوروں سے گزر جائیں تو عشق تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہ عشق امر ہو جاتا ہے، جو نہ ملتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ رائگا جاتا ہے۔ تب یہ جذبہ امر ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس پر اپنی تیز نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل ایک عورت کی ملکیت ہے۔ یہ اس کا اسیر ہو چکا ہے، اور یہ عورت میرے دل و دماغ، میری روح تک نقش ہو چکی ہے، اس قدر کہ اب میرے اپنے وجود پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ You have dominated my existence. I couldn't see anything beyond you, and that's it۔ وہ گردن جھکا گئی۔ سیدھا کہیں نا،
اس سے سیدھا اور کیا کہوں؟ کچھ الفاظ سیدھے دیے گئے ہیں اس دنیا میں۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ اچھا، تو تمہیں سیدھی بات سننی ہے؟ وہ شریر سا مسکراتی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ گئی۔ جیسا آپ کا حکم۔ سلطان نے اس کا ہاتھ آزاد کرتے آس پاس دیکھا۔ وہ ایک دم سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ سب کے 2 منٹ مل سکتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ عشا نے اسے تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ وہاں موجود سب افراد سلطان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین گہری سانس بھرتے شروع ہوا۔ اس کا یہ پاگل شوہر اس سے، یہ جو محترمہ میرے سامنے بیٹھی ہے میری بیوی ہے، سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ آنکھیں اور منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنا آپ سب نے، میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں اور مستقبل میں اس سے بھی زیادہ کروں گا۔ عشا نے چہرے کے ایک طرف ہاتھ رکھتے زور سے آنکھیں میچیں۔ یہ لڑکی میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت اور پیاری انسان ہے۔ ابدر پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ اس کا بازو تھامے اسے کھینچ رہی تھی۔ کچھ لوگ انہیں دیکھ نہیں رہے تھے تو کچھ رشک بھری نگاہیں اس انوکھے اور خوبصورت جوڑے پر دوڑا رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب آپ لوگ اپنا کھانا انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے نیچے بیٹھتے ہی تالیوں کی ایک بھرپور آواز گونجی۔ سدا خوش رہو، خوبصورت جوڑا۔ اللہ پاک تم دونوں کو خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ہنستے مسکراتے لوگ دعائیں دیتے انہیں محبت پاش نگاہوں سے نہار رہے تھے۔ عشا نے اس کا بازو تھاما اور ریسٹورنٹ سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے سڑک پر آ کھڑا ہوا۔ آپ بالکل ایک پاگل انسان ہیں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تمہاری ہی سنگت کا اثر ہے نا بیوی؟ آہ ابدر، وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا گئی۔ ارے لڑکی، اب تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ تم سیدھا سننا چاہتی ہو۔ تو وہ شریر سا چہرہ بنائے اسے تک رہا تھا۔ میں نے کہا تھا سیدھا، اور آپ کے سب کام ہی الٹے ہیں۔ آپ خود بھی الٹے ہی ہیں۔ وہ غصے سے کہتی رخ موڑے تیز تیز چلنے لگی۔ ارے اب اس میں میری کیا غلطی؟ نہ تمہیں سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ الٹی۔ تو لگتا ہے اب اپنا طریقہ ہی اپنانا پڑے گا۔ سلطان نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ اس سے 2 قدم آگے تیز تیز چل رہی تھی۔ سلطان نے بازوؤں سے کھینچتے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں قید کیا۔ آہ پاگل انسان، کیا کر رہے ہیں؟ رش سے بھرپور استقلال اسٹریٹ پر وہ سڑک کے بیچوں بیچ اسے تھامے کھڑا آس پاس سے بے نیاز تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ ان پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ ابدر، شش، سیدھا کہو نا، تمہیں میرا طریقہ ہی سمجھ آتا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا تو عشا کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئیں۔ وہ جھکا۔ عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ کچھ لوگ کچھ تو شرم کر لیں، پاگل انسان، ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جہاں تم اور میں
ساتھ ہوں وہی ہمارا گھر۔ آہ عبدر خدا کے لیے پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ وہ مزاحمت کرتی تیکھی نگاہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے جھک کر اس کے ڈمپل پر لب رکھے جو اس کے چہرے کے بدلتے ہر زاویے کے ساتھ کبھی گہرا ہوتا تو کبھی مٹ جاتا۔ وہ نازک سا رخسار چند پلوں میں ہی سرخ ہوا۔ آپ کو شرم تو بالکل نہیں آتی نا؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، میں بے شرم ہوں اور کچھ؟ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ عشا نے پورا زور لگاتے اسے دھکیلا مگر وہ لوہے کا آدمی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پایا۔ عبدر پلیز۔ وہ گردن جھکا گئی۔ سلطان نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر دوڑائی اور وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ اور اگر اب وہ اسے آزاد نہ کرتا تو وہ پاگل لڑکی یقیناً رو دیتی۔ سلطان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ اچھل کر اس سے قدرے فاصلے پر ہوئی اور دوڑتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ زور سے ہنسا۔ سلطان نے اپنے قدم تیز کیے اور وہ اس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ میری پاگل بیوی رکو تو سہی۔ وہ ہنسا اور اس کی بلند ہنسی اس بھاگتی ہوئی پاگل لڑکی کے کانوں سے ٹکراتی اسے مسرور کر رہی تھی۔